آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد صدق اللہ العظیم۔ سبق چل رہا تھا مسجد کے آداب کے حوالے سے، کافی سارے بیان ہو چکے تھے، چند ایک اور بھی ہیں۔ جیسے بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، اسے چاہیے سب سے پہلے سلام کہے اہل مسجد والوں کو۔ اگر جماعت نہیں ہو رہی تو بلند آواز سے بھی سلام کہہ سکتا ہے۔ اگر جماعت ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ آہستہ آواز سے سلام کہہ دے۔ ایک بندہ بھی سن لے تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گا، اور اس کو چاہیے کہ نماز کے اندر سلام کا جواب ہی دے۔ وہ کیسے دینا ہے؟ اشارے کے ساتھ۔ جیسے بندہ جس حالت میں بھی ہے، قیام کی حالت میں ہے، تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب ایک بندہ دے دے تو پوری جماعت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ ہاں، اگر بندہ مسجد میں ہے تو مسجد میں ہے ہی کوئی نہیں، پھر کیا کرے؟ پھر بھی سلام کہے۔ تو مقصود نیکی ہے، فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ جواب دے دیں گے، کوئی اور مخلوق بیٹھی ہوگی وہ جواب دے دیں گے، تو سلام کرنا چاہیے۔ گھر میں جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کریں، مسجد میں آئیں، تو یہ ایک عظیم عمل ہے مسجد کے آداب میں سے۔ دوسرا عمل یہ ہے، جیسے نماز اذان کی تکبیر ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عام ہے، اس وقت ہم بھاگنا شروع کرتے ہیں، جبکہ اذان کا مقصد جلدی آنا مسجد میں۔ ہم اس وقت دوڑ لگاتے ہیں کہ ہماری رکعت نہ رہ جائے یا ہماری جماعت نہ رہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم اذان یا تکبیر سن لو تو مسجد میں آؤ، بالسکینۃ والوقار، عزت کے ساتھ آؤ، احترام کے ساتھ، سکون کے ساتھ مسجد میں آؤ۔ ولا تسرعوا، جلدی نہ کرو۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز تم پا لو اس کو پڑھ لو، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو۔ ہمیں یہ چنتا ہوتی ہے کہ رکعت نہ رہ جائے، بھی رکعت نہ رہنے کی چنتا ہے۔ اگر 5 منٹ بندہ مسجد میں پہلے آ جائے تو کیا حاصل، کوئی حرج نہیں ہے۔ جلدی کرتا ہے، اب جلدی میں تیزی میں چلنا، اسے پتہ نہیں ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے، بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جو حکم دیا ہے، تسلی سے، آرام سے مسجد کی طرف آپ آئیں، یہ مسجد کے آداب میں سے شمار ہے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو جائے، آپ مسجد میں موجود ہیں تو مسجد کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس کے کئی ایک پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے تو آپ نماز پڑھ کر جائیں۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بندے نے سفر میں جانا ہے، اس نے اگر نماز پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ مجرم نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہیں اور جگہ جا کے پڑھنی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، کسی نے جا کے پڑھانی ہے آگے جا کے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اگر ایک بندہ اذان سن کے مسجد سے باہر جا رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعوذ باللہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے، تو شریعت نرمی کہتی ہے۔ ہاں، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، اس کی بات اگر کوئی ضرورت اس کا سن سکتے ہیں۔ آگے اس نے جا کے پڑھنی پڑھانی ہو، اس کے لیے معاملات ہوں، تو ہم کہیں وہ یہاں نہیں پڑھ رہا تو لہٰذا نماز نہیں پڑھے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ادب یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آسانی ہے تو جہاں پر وہ موجود ہے، جہاں اس نے اذان سنی ہے، وہیں پر نماز ادا کریں، یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے، نماز کے دوران فون آ جاتا ہے، موبائل بیل بجتی ہے، بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ موبائل کو سیل کو آف کر دیں۔ آف نہیں کر سکتے سائلنٹ پہ لگا دیں۔ سائلنٹ پہ بھی لگانا بھول گئے ہیں تو پھر بھی نماز کے اندر اگر بیل بجی ہوئی ہے تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے، بیل بجتی رہتی ہے، پوری نماز میں سب کی نماز میں خلل ہوتا رہتا ہے، اب وہ بھائی، نوجوان، بزرگ جو بھی ہوتا ہے وہ بند کرنا گوار نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایک ہاتھ لگانے سے، اگر اب جیسے موبائل اگر باہر آج کل نہ بھی دکھا رہے ہیں تو کوئی اندر ہی موبائل کو بٹن وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو آپ ٹچ کر کے اور اس کی آواز کو بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایک بندے کی نماز اگر بالفرض اونچ نیچ ہو گئی تو کوئی حد نہیں، باقی سب کی نماز تو نہ جائے نا۔ اب جیسے بیل بج کے سب کی
توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر نماز کے بعد پھر اس کو سمجھانا بھی ہے، اگر اس ایک بندے کے بیل کی بیل بج گئی ہے تو اس کو مار نہیں ڈالنا باتیں کر کے، یا اس کو کسی انداز، اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو اس کو بعد میں سمجھا دینا ہے پیارے انداز سے، آسان انداز سے، تاکہ وہ نیکسٹ اس کا احتیاط کرے۔ اگر آپ اس پر طنز تشریح کریں گے اس کو سمجھانے کے لیے تو وہ مسجد چھوڑ جائے گا، اس کا آسان حال اس کو یہ لگتا ہے وہ مسجد چھوڑ جائے گا۔ تو مسجد نہیں چھوڑانی ہم نے، انہیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ مسجد کے آداب کے حوالے سے یہ ہماری بہترین اصلاح ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت جو سنایا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔